الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے دوستو، ویران گھر وہ نہیں ہے جس میں مال نہیں، پیسہ نہیں، بلکہ ویران گھر وہ ہے جس میں قرآن کا اہتمام نہیں، نماز کا اہتمام نہیں، اللہ کا ذکر نہیں۔ اللہ کی قسم یہ ویران گھر ہے، اور اس گھر میں نحوستیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، کیونکہ ویران گھر میں نحوستیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے گھروں کو اعمال والی زندگی سے مزین کرو، وہاں قرآن کا اہتمام ہو، نماز کا اہتمام ہو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو، اللہ کے ذکر کا اہتمام ہو۔ اپنے گھروں کو، زندگی کو اعمال والی زندگی پہ لے کے آئیں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، اگر ہمارا بچہ اگر رو رہا ہو، ہم اسے چپ کروانے کے لیے اس کے ہاتھ میں موبائل فون دیتے ہیں۔ بیٹا یہ موبائل لے لو، خاموش ہو جاؤ، بیٹا موبائل لے لو، چپ کر جاؤ۔ ہم بچہ رو رہا ہو، اس کو چپ کروانے کے لیے اس کے ہاتھ میں موبائل فون تو دیتے ہیں، لیکن اس کو چپ کروانے کے لیے اس کے ہاتھ میں تسبیح نہیں دیتے۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ ہماری محبتیں بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہماری نفرتیں بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے۔ لیکن دوستو، ہماری تو محبتیں بھی دنیا کے لیے ہیں، ہماری کسی سے نفرتیں بھی دنیا کے لیے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک آدمی حج پہ چلا گیا، اس کا ایک بچہ دیندار تھا۔ اس نے تھوڑے دن کے بعد فون کیا، قربانی آنے والی تھی۔ اس نے کہا بیٹا ایک اچھا سا بکرا خریدو اور فلاں افسر کے گھر میں جا کے دے کے آؤ۔ اس نے کہا ابو جی ٹھیک ہے۔ چاند دن گزرے، اس نے پھر فون کیا کہ بیٹا تو نے بکرا خرید کر فلاں افسر کے گھر میں دے دیا؟ کہنے لگا ابو جی ابھی تو نہیں دیا، میں نے کہا تھا دو۔ تو اس نے کہا ابو جی اب میں خرید کے دیتا ہوں۔ تھوڑے دن کے بعد اس بچے نے پھر وہ بات ترخا دی۔ اس کے باپ نے پھر فون کیا، بیٹا تو نے بکرا خریدا ہے؟ ابو جی نہیں۔ اب اس کے باپ نے جو حج پہ گیا ہوا تھا، بیٹے کو ڈانٹ پلائی۔ کہنے لگا بیٹا تجھے پتہ نہیں ہے، یہ وہ افسر ہے جس سے ہم نے کام نکلوانے ہوتے ہیں، یہ وہ افسر ہے جس سے ہمیں کام پڑتے رہتے ہیں، تو نے ابھی تک بکرا خرید کے وہاں نہیں دیا۔ یہ ہماری محبتوں کا حال ہے۔ اس نے بکرا خریدا، وہاں پہنچا، کہتا ہے جب میں وہاں پہنچا تو میں نے گیٹ کب کھولا تو میں نے دیکھا کہ افسر کے گھر میں 12 بکرے اور بندھے ہوئے تھے۔ تو میرے دوستو، آج ہماری محبتوں کا حال یہ ہے، ہم دنیا کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں، مطلب کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں، اور نفرتیں بھی اسی لیے کرتے ہیں۔ اگر کسی بھائی نے آپ کو رشتہ نہیں دیا اور اسی بنیاد پر آپ اس کے ساتھ مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ تعلقات کو توڑ دیتے ہیں، نہیں میرے دوستو، محبت بھی اللہ کے لیے ہو، نفرت بھی اللہ کے لیے ہو۔ اپنے گھروں کو اعمال والی زندگی سے مزین کرو، اللہ آپ کے گھروں میں خیریں ڈال دیں گے، برکتیں ڈال دیں گے، آپ کا گھر امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ میں آپ کو عمل بتلاتا ہوں، یہ عمل آپ فجر کی نماز کے بعد کریں۔ یہ کلمات 3 مرتبہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، بہت بڑی بشارت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس کو حضور نے فرمایا جو بندہ فجر کے بعد یہ 3 کلمات پڑھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، جو بندہ 3 مرتبہ یہ کلمات فجر کے بعد پڑھتا ہے، حضور نے فرمایا میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں داخل کرواؤں گا۔ تو میرے دوستو، اعمال والی زندگی کے اندر سکون ہے، مال کے اندر سکون نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔